بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. پاکستان کا فیوچر اور اس میں جو سی پیک ہے خاص طور پر گوادر کا کیا رول ہوگا اس پر ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ بہت سینئر لوگ موجود ہیں. ہم نے سوچا کہ گوادر کے متعلق جو انفارمیشن آج تک ہم شیئر کرتے رہے ہیں اس سے ذرا آگے بڑھا جائے کہ ایکچولی سی پیک ہے کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورے ون بیلٹ ون روڈ اس پورے پروجیکٹ کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. پھر سی پیک جس کا آگے جو گوادر ہم کہتے ہیں وہ بھی 3 فیزز میں ہے. فرسٹ فیز ہے کیونکہ عام طور پر پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ کام سست ہو رہا ہے, کام ہو نہیں رہا. ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر وہاں بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں, وہاں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں. اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ بیسیکلی فیز 1 کا مطلب کیا ہے, فیز 2 جو ہے اسے وہ کس کو کہتے ہیں, اور آخر کار جو ہمارا خواب ہے جو گیم چینجر ہے وہ فیز 3 ہے, وہ کب کمپلیٹ ہوگا. کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی حالات میں بہت برے طریقے سے گھرا ہوا ہے. پاکستان بے روزگاری عروج پر ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مہنگائی کا بے روزگاری سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اور ڈیفینیشن جو ہے وہ اس کی یہی ہے کہ مہنگائی کہتے کس کو ہیں کہ افادہ مختم ہے, انسان کی جو قوت خرید کیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اطہر منصور صاحب ہیں, یہ ہانگ کانگ میں بیس کرتے ہیں اور وہاں بہت بڑا ایک یہ آپ کہتے ہیں گریٹر بے پر بھی ریسرچ کر رہے ہیں, اور سی پیک جو ہے اس پر بھی ان کی اتھارٹی ہے. عامر علی خان صاحب اعزازی امبیسڈر ہیں چائنا کی طرف سے پاکستان میں سلک روٹ کی, اور باسط علی خان صاحب کا بیوروکریٹ ہیں اور سینئر تجزیہ کار. ویلکم ٹو دا شو. آج میرا خیال ہے ابتدا ہم اطہر منصور صاحب سے کرتے ہیں. اطہر منصور صاحب, بڑی دیر سے ہم اس کے کئی حکومتیں بدلی ہیں, ذرا سب کو ہم کریڈٹ تو دے سکتے ہیں. کب شروع ہوا, صدر مشرف کے زمانے سے شروع ہوا, جو لوگوں کو نظر آیا, سوچا کب اس کو چھوڑتے ہیں, کب ہمارے پاس ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو میں تو ہر پروگرام میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ فیروز خان نون, جو سر فیروز خان نون وزیر پاکستان تھے, ان کا بہت بڑا احسان تھا پاکستان کے اوپر کہ گوادر کو خریدا گیا عمان سے. اور پھر یہ ہے کہ اسماعیلی فرقے کے پرنس کریم آغا خان نے اس کی پیمنٹ کی 35 کروڑ روپیہ اور پاکستان کو ایک گفٹ کر دیا. وہ ایک موتی ہے جو اس طرح چمکتا موتی ہے جو پاکستان کی آئندہ ترقی میں اہم رول ادا کر سکتے. کیا کہیں گے؟ جی, میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے جیسے شروع میں بتایا انٹروڈکشن کے اندر بھی کہ گوادر جو ہے وہ سی پیک کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے. اور سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو صدر ہیں چین کے شی جن پنگ, ان کا ایک بہت بڑا جو پروجیکٹ ہے جس کی تقریباً جو کمپلیٹ لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں آؤٹ لے ہوگا وہ $1.2 ٹریلین ہوگا. اس میں سے سی پیک ہے 62 بلین وچ از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. اور اس کے اندر گوادر کا جو کمپوننٹ ہے وہ اس کے 4 میجر کمپوننٹ میں سے ایک کمپوننٹ ہے. جو پہلا میجر کمپوننٹ تھا وہ انرجی سیکٹر کا تھا, جو آپ کے فیز 1 میں, کیونکہ آپ نے فیزز کا ذکر بھی کیا تو میں چاہوں گا کہ فیزز کو بھی تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں کہ فیز 1 کا جو پروجیکٹس تھے وہ جو پاکستان کی اکانومی کے لیے کرٹیکل باٹل نیکس تھیں, جن میں انفراسٹرکچر, روڈ اور ریل انفراسٹرکچر کے حوالے سے, لیکن پرائمریلی روڈ کا اس میں زیادہ فوکس رہا. اور اس کے بعد آپ کے انرجی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان 5-6 ہزار میگا واٹ کے شارٹ فال کے ساتھ پیک سیزن میں 2013 کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ یہ ایسا ایسا جیسے جیسے پروجیکٹس رول آؤٹ ہوتے گئے تو آپ کا شارٹ فال بھی کم ہوتا ہے. کا کوئی پیریڈ بھی تو جی, فیز 1 کا پیریڈ جو ہے 2015 سے 19-20 کے شروع تک, اور سیکنڈ فیز کا پیریڈ 20 سے 25 فیز 1 بھی ہم سامان تک نہیں پہنچے. جی, فیز 1 کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں 80-85%, اور تھوڑے بہت جو فیز 2 میں اسپل اوور کر رہے ہیں ان کو بھی کمپلیشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. کیونکہ جب چینج ہوئی تھی گورنمنٹ کی تو عمران خان صاحب کا شروع میں فوکس جو تھا وہ کیونکہ کرپشن کے اوپر, اور آپ نے دیکھا کہ ان کا جو ریٹرک تھا, ان کا جو نیریٹو تھا وہ یہ تھا, تو سی پیک کے پروجیکٹس بھی کافی ڈیریل ہوئے اور تقریباً 2 سال لگے ان کو واپس, یہ جو آپ سمجھے 1.5 سال کا پیریڈ لگا واپس ان پروجیکٹس کو ٹریک پہ چڑھانے کے لیے. جب سی پیک اتھارٹی نومبر 2019 میں بنی تو چائنا کو یہ تھوڑا کانفیڈنس ملا کہ اب دوبارہ اس کو شاید پاکستانی گورنمنٹ سیریسلی لینا چاہتی ہے. کرپشن کے الزامات بھی لگے ہیں, ملتان جو میٹرو ہے اس کے حوالے سے لگے. تو فیز 2 آپ کا 2025 میں ختم ہوگا. اور جو گیم چینجر کی آپ نے بات کی ہے, جو کہ اکنامک ٹرم ہے, جو اکانومسٹ یوز کرتے ہیں کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھلتی ہے کسی معیشت کے اندر, اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, اور اگر اس ونڈو آف اپرچونٹی کے اندر پراپر پالیسی فریم ورک
इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मेरा फोकस है, सिर्फ फॉर्मुलेशन पे नहीं। पाकिस्तान फॉर्मुलेशन में बहुत आगे रहा है 1950 की दिहाई में, 1960 की दिहाई में, और कोरिया और ये सिंगापुर जैसे मुल्क आपको फॉलो करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस वक्त इम्प्लीमेंटेशन भी थी और फॉर्मुलेशन भी। अब यह है कि फॉर्मुलेशन में हम बहुत आगे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में शायद हम उतने आगे नहीं हैं। तो अगर प्रोजेक्ट्स को सही तरह, जो अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, फेज 2 के जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, तो पाकिस्तान की वो गेम चेंजर वाली जो हमारी ख्वाहिश है, वो 2025 से 30 के दरमियान हम इंशाल्लाह अचीव कर सकते हैं। फेज 1 को यानी विद इन पीरियड मुकम्मल नहीं कर सके, तो जिस तरह फेज 2 है वो और आगे चला जाएगा, फेज 3 और आगे चला जाएगा, और कोई हुकूमत आएगी फिर वो पिछले लोगों को उनके मुआहदे पकड़ लेगी। फिर चाइना के जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, एक और ऐसा भी आया कि कहा गया जी वो तो यहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं और ये है कि वो यहाँ बिल्कुल ही हमें खा जाएंगे, और उनके खतरा महसूस करने लग गए थे। इस तरह भी स्लो शायद हुआ जी। ये भी एक वजह थी। मैं आपको बताऊं कि मैंने फील्ड वर्क के दौरान जो पाकिस्तान में रिसर्च वर्क किया, उसमें मैं तकरीबन पेशावर से लेकर कराची तक ट्रैवल किया, और चाइनीज़ नेशनल्स को भी मिला, और उनसे मैंने बहुत बड़ी कंपनियां यहाँ पे, डोंगफंग इलेक्ट्रिक कंपनी है, चाइना की बहुत बड़ी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, पावर कंपनी है, उसके सीईओ को इंटरव्यू किया। मैं जोंग में गया। जोंग कंपनी आपको पता है चाइना मोबाइल की पहली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, और उन्होंने पाकटेल और ये सारे फ़ोन यहाँ पे ख़रीदे, और बहुत बड़ा उनके प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। उनके सीईओ को इंटरव्यू किया, उनके जीएम के जो चाइनीज़ नेशनल थे उनको इंटरव्यू किया, और मैंने अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की कि वो क्यों एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। तो दो चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की मेरी रिसर्च के दौरान। नंबर एक तो उन्होंने ये कहा कि जी जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, इसके अंदर जो ट्रांजिशन हुआ है, उसके अंदर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है पीटीआई की और जो आउट गोइंग गवर्नमेंट थी, उनके दरमियान इतना ट्रस्ट डेफिसिट हाई था कि इन प्रोजेक्ट्स भी ये उसकी विक्टिमाइज होना शुरू हो गए। ये बताइए कि जब प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ब्लू प्रिंट बनता है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, टाइम पीरियड उसमें आ जाता है, तो ये हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट तो एक प्रोजेक्ट के लिए दी जाए, जिस तरह आम पब्लिक परसेप्शन है कि जी उन्होंने तो कोई फेज़ 1 के लिए मुख्तलिफ रोड दी थी, हमने उसमें ऑरेंज ट्रेन घुसा ली है या मेट्रो बना ली है, ये प्रोजेक्ट उनकी मंजूरी के बगैर बन जाते हैं? नहीं, प्रोजेक्ट्स के लिए 2 हाई पावर्ड कमिटीज़ हैं, जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी उनको कहते हैं, जिसमें चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, जो उनकी मेन इकोनॉमिक बॉडी है, वहाँ से, और पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन आपको पता है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। प्रोजेक्ट्स बने, लेकिन होता यह है कि जो चाइनीज़ है ना, उनका इन्वेस्टमेंट का तरीका बड़ा फ़र्क है दुनिया में एज़ कम्पेयर टू वेस्ट। वो जब किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि लोकल जो स्टेट है, जिस पे जो होस्ट कंट्री है, वो अपना एक प्लान सामने रखे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को रखे, और फिर उसके मुताबिक शामिल करते हैं। फिर आते हैं आपकी तरफ भी। अमर साहब, आप तो ज़ाहिर से बड़ी देर से आप इस मनसूबे के साथ हैं और नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। ये सर अभी मैंने मंसूर साहब से कहा था कि जब कोई मुआहदे होते हैं उसमें कम से कम थोड़ा सा तो हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर मुआहदे जिस तरतीब से मुकम्मल होने होते हैं वो तरतीब टूट जाए, एलिगेशन आ जाए, करप्शन का मसला हो, तो फिर इसको कौन से फ्यूचर के मतलब हतमी यहाँ राय दी जा सकती है? इन्वेस्टर तो डरा हुआ है, वो तो इस तरह की कोई भी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा मदद किया। मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बतानी थी अपने व्यूअर्स को कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किसी भी इन्वेस्टर का, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमें शेक नहीं होने देना चाहिए। जब भी इन्वेस्टर, कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टर आता है और एक गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट उस पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नहीं रख सकती, वो उन प्रोजेक्ट्स पे ओवरलुक करना शुरू कर देते हैं। ओवरलुक करें, आप उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं करें, लेकिन उसमें ऐसे ना करें कि एक प्रोजेक्ट 95% कंप्लीट है और नेक्स्ट गवर्नमेंट ने आके उसे 2 साल 3 साल डिले कर दिया है, तो आप इन्वेस्टर को एक बहुत बुरा मैसेज देते हैं। अब कुछ अतर साहब ने बड़ी वैल्यूबल बातें की, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहता हूँ। अभी तक चाइना ने हमें जो भी लोन दिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है, भले इसकी सॉवरेन गारंटीज मौजूद है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है कि उसमें ज़्यादातर डैम्स हैं, रोड्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी बने नहीं हैं, अभी बहुत सारे बनने वाले हैं। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था जी कि यहाँ पे आके ज़मीन खरीद रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल आके ज़मीन नहीं खरीद सकता अनलेस कि वो यहाँ पे कंपनी ना बनाए और उस कंपनी में लोकल पार्टनर ना हो।
تو ہمیں اس وہم سے باہر نکل جانا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی یہ بھی ایک خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کوئی کہ وہ بھی بڑے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کوئی ایسا فارمولا بنائے اور اپنے وہ ریموٹ ایریاز جو ابھی تک آباد نہیں ہے ہم وہاں پہ انہیں یہ فیسلٹی دے دیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. آفٹر آل انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا وہ سب لوگ اپنی انویسٹمنٹ پالیسی رکھی ہے انہوں نے کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ ڈائریکٹ. پاکستان تو ایک غریب ملک ہے جس طرح آپ سارا بلوچستان سینسیٹیو پلیس ہے. اگر ہم یہ ایکسیس دے دیں تو سب لوگ زمینیں خرید لیں گے. پھر سر زمینیں وہ خرید لیں گے تو بائی دا اینڈ آپ کے پاس کیا آئے گا؟ ریونیو. وہ زمینیں مفت نہیں خریدیں گے. آپ کو سائپرس جیسا ملک چائنیز کو سارا ملک خرید لیں گے. سر گزارش سن لیجیے، سائپرس جیسا ملک آپ کے ملک کو چائنا کو $15 ملین کی دیتا ہے ریزیڈنٹ سٹیٹس یا سٹیزن شپ جسے میں کہہ سکتا ہوں. کیا $15 ملین ایک چھوٹی انویسٹمنٹ ہے؟ آپ کتنے لوگ آ جائیں گے یہاں پہ ایز اے ریزیڈنٹ؟ کینیڈا بھی ایسے ہی کر رہا ہے، ساری دنیا میں ہے. ہم لوگوں نے نہیں کی، ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اٹ از فائن. میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. اس پر اس کی ریشو بڑھائی جا سکتی ہے. اس کی ریشو بڑھائی جا سکتی ہے. دیر آر مینی ایریاز ٹو ورک آن دیٹ. سب سے ضروری بات ہے جی پے بیک فارمولا ہمارا جو ہے، ہم نے چائنیز گورنمنٹ کو جو وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم نے یہ پیمنٹ واپس کیسے کرنی ہے. دیٹ از ویری فلیکسیبل. دونوں سائڈوں سے ہماری پلاننگ کمیشن نے اور چائنا کے سلک روٹ پلاننگ جو کہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کی مدر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ جس وقت میاں نواز شریف نے کیا تھا اس پر کچھ زیادہ تھنک ٹینک نے اس پر ریکمنڈیشن وائزلی نہیں کی. ہم اس سے بہتر ان سے زیادہ فیسیلیٹیشن لے سکتے تھے. اگر آپ تھنک ٹینک پہ بات کریں تو پورے پاکستان میں میرے نالج کے مطابق صرف 2 چیئرز ہیں جو کہ سلک روٹ پلاننگ یا سی پیک کے اوپر ان کی کوئی آبزرویشن ہے. اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ کوئی ایسے تھنک ٹینک نہیں ملا پاکستان میں. کوئی ایسی یونیورسٹیز میں چیئرز نہیں ہیں جہاں پہ باقاعدہ اس بات پہ ڈیبیٹ ہو. یا ہمارے چیمبر آف کامرس جتنے بھی ہیں، جب میں ان کے صدور سے بھی ملتا ہوں تو میں ان سے جب بات کرتا ہوں تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کا نالج سی پیک کے اوپر بہت محدود ہے. ہمیں ڈیفینیٹلی ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. ساورن گارنٹی جب کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو جو کرنے والے ہیں ان کے ویسٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں، کوئی بلا وجہ نہیں ہوتے. پھر اب جو نیا سسٹم آیا ہے انڈیپینڈنس دی جا رہی ہے. سر سوورن گارنٹی کا اکنامیکلی ایک یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ڈیپٹ. ٹھیک ہے، وہ آپ کے لاک ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کے پاس اور باقی اداروں کے پاس. یہ متعدد بات کرتے ہیں کہ چائنا کے ملک میں یعنی رشوت پر سزائے موت ہے. دیکھو دوسری دنیا سے بزنس کرتے ہیں. پاکستان میں ابھی بھی لوگ جاتے ہیں وہاں سے چیزیں پرائیویٹلی جب لینے جاتے ہیں تو 2 نمبر 3 نمبر چیزیں خریدتے ہیں. اور یہاں حکمرانوں پر بے تحاشا بڑے بڑے کرپشن کے چارجز موجود ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ اب جب عاصم سلیم باجوہ صاحب اتھارٹی کے چیئرمین بنے ہیں تو ان کا جیسے نیب سے نکال دیا جائے تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکال دیتے ہیں تو کون سا طریقہ رہ جائے گا کہ اگر کہیں کوئی ملک کی کوئی یعنی پیسے خراب ہوتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں یا کرپشن ہوتی ہے تو کیا کیا جائے؟ میں آپ کی بات کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں عاصم سلیم باجوہ صاحب، جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. جب آپ کی بیوروکریسی کے اوپر ہر وقت ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے کیسز کو 2 سال بعد بھی بلا لینا ہے، آپ کے سیکرٹری انیشیٹو بھی نہیں لیتے اس کام کو کرنے کا. کوئی بھی کام نہیں کرے گا جب اسے یہ پتا ہے 2 سال بعد نیب ایک ایسی بات کے لیے بھی بلا سکتی ہے. یہی ہے، ذرا شامل کرتے ہیں باسط علی خان صاحب کو. جی خان صاحب، یہ جو پرسیپشن ہے مثلا ابھی ہر دفتر میں آپ جائیں جی بیوروکریسی ڈری ہوئی ہے، بیوروکریسی جی وہ نیب سے ڈری ہوئی ہے، کرپشن ڈری ہے. مجھے بتائیے کہ آپ بڑے سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں. ہم 85 میں آئی ایچ اے امتیازی جیسے لوگ، ممبر جیسے لوگ، کمشنر، سیکرٹری فیڈرل اکرم شیخ جیسے لوگ اور کئی میں کہوں ایچ او بیگ جیسے لوگ پرانی گاڑیوں میں گھومتے، ان کو تو کوئی نہیں پکڑتا تھا. مسئلہ کوئی ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا. وجہ یہ کہ افسر کام نہیں کرتے. ڈر تو اس آدمی کو ہے جو آدمی کرپشن نہیں کرتا. تو صحیح کام کرنے میں کیا پرابلم؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے استعفوں اور لانگ مارچ کی سیاست کے بعد ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر آج آپ نے اصل تو یہ ایشوز ہیں. اصل تو یہ ایشو ہے اور یہ ایشو عوام کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے جو ہے جو لیجسلیچر ہے
یہ ان کے لیے بھی ایک ایسے کورسز رکھنے چاہیے, ان کی بریفنگ ہونی چاہیے, اورینٹیشن ہونی چاہیے, تاکہ انہیں پتہ لگے کہ سی پیک کا کیا رول ہے, پروگرام کرنے چاہیے. آپ نے بات پہلے میں اس کا جواب دیا تو بیوروکریسی کی بات کی میاں صاحب. بیوروکریسی آپ نے جن کے نام لیے ہیں وہ بڑے اسٹالورٹس تھے بیوروکریسی کے, بڑے نام تھے ان کے. بنیادی طور پہ ہماری بیوروکریسی جو خراب ہوئی ہے وہ زیاد صاحب کے دور کے بعد خراب ہونی شروع ہوئی, اور جب یہ میاں صاحب کا دور آیا تو اس دور میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں ریگولیشنز کو بائی پاس کیا جاتا ہے. انہوں نے جو پنیری تیار کی, جو بڑھ کے تناور درخت بنی, وہ لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ رولز کو بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے کام کروا لیں آگے. ایسے لوگ پھر ظاہر ہے کہ قانون کی گرفت میں آئے اور وہ نیب کی گرفت میں آئے. جب ان لوگوں کو دیکھا, لوگوں نے یہ تفریق نہیں دیکھی کہ آیا وہ کس وجہ سے اس لائن پہ آئے. آپ کی بات کو میں بالکل 100% سیکنڈ کرتا ہوں. جس آدمی نے کرپشن نہیں کرنی, رول ریگولیشن کو کرنا ہے, اس کے مطابق چلنا ہے, اس کو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ ایک تاثر پھیلایا گیا باقاعدہ. خاص طور پہ خان صاحب کی حکومت آئی تو ظاہر ہے خان صاحب ایک چینج کے لیے آئے تھے, تو اس وجہ سے وہ بیوروکریسی کے, میں تو کہتا ہوں کہ بیوروکریسی کے لیے ایک پیشن ہونا چاہیے. بیوروکریٹ کے اندر پیشن جسے کہتے ہیں, وہ سرکاری کام میں وہ پیشن نہیں ہوتا, ذاتی کام میں وہ بہت پیشن دکھائے گا, لیکن اپنے سرکاری یہ منصوبہ جس طرح ایسے کئی منصوبے پاکستان کو ترقی دینی ہے. جاپان میں اگر ٹویوٹا ہے, ہونڈا ہے, تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ سی ایس پی افسر ایک امتحان پاس کر کے اس کا ہیڈ بن جائے. بس جو آدمی زیادہ ڈیلیور کرتا ہے وہ کسی ایج میں وہی اسی کو ہونا چاہیے, وہ پروڈکشن کتنی بڑھا سکتا ہے. اچھا میاں صاحب, اب یہ جو سی پیک کا معاملہ ہے, سی پیک کا معاملہ میرے دونوں معتبر ساتھیوں نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. اور اصل پرابلم یہ ہوا اس کا کہ ایک تو جب عمران خان صاحب جلسے جلوس کر رہے تھے, دھرنے کر رہے تھے, اس وقت انہوں نے سی پیک پہ کوسچن مارک کیا تھا آگے. اچھا جب وہ خود تشریف لائے آ کے, تو ان کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے کیا کیا, مجھے بتائیے. چاروں صوبے ہیں, اکائیاں ہیں, ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہاں کوئی اس قسم کا کوئی انفارمیشن سینٹر بہت بڑا قائم ہوا کہ جہاں ڈسپلے ہو, جہاں انفارمیشن ہو, جہاں وہاں کوئی چیزوں کے لیے ون ونڈو آپریشن ہو. میاں صاحب وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا, کل پرسوں انڈین کی ایک سینیٹر نے حلف اٹھایا, تو ان کے پوری باقاعدہ ان کی جو لیجسلیچر تھی ان کی اورینٹیشن ہو رہی تھی, اور وہ بڑے سیریس تھے سوال جواب کرنے میں. مقصد یہ بالکل صحیح ہے. اب یہ جو معاملہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر شکوک و شبہات کہاں سے پیدا ہونے شروع ہوئے. ایک تو خان صاحب کی گورنمنٹ آئی, تو اس کی آنے کے بعد انہوں نے کئی چیزوں کو دیکھا جو کہ باقاعدہ طور پر, خاص طور پہ بجلی کا مسئلہ ہمارا سب سے بڑی مین پرائرٹی تھی, وہ اس لیے سی پیک نے کور کیا. امریکہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایلس ویلس کا آپ نے انٹرویو سنا ہوگا, دیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انڈیا کا بھی کنسرن بہت دیکھی. انڈیا کا تو کنسرن ظاہر سی پیک کے بارے میں یہ ہے نا, وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر جو ہے یہ ہمارا حصہ ہے, تو لہٰذا اس پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ کہتے ہیں غیر قانونی ہے, اور اس لیے اس نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا. امریکہ نے کھل کے 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ بیان کی. ایک تو انہوں نے بات کی جناب کاسٹ کے بارے میں سی پیک کی, ایک انہوں نے یہی جو ڈیٹس جو ہے, یہ جو قرضے ہم لے رہے ہیں آگے, اور تیسری بات انہوں نے کی ہے کرپشن کے اوپر. یہ 3 انہوں نے باقاعدہ خاص طور پہ اس کو بڑا لیبوریٹ کیا. انہوں نے کہا جناب یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے چائنا کو, وہ میرا خیال 1.8 کے قریب ہے بلین. اب ادھر سے امپورٹ آ رہی ہے میاں صاحب, وہ امپورٹ آ رہی ہے تقریباً 14 بلین. اب آپ سوچیں کہ یہ ہاں, تو ہمارا سی پیک کے بعد خاص طور پہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ایک دم سے وہ کہاں گیا. اگر آپ بجلی کہتے ہیں بہت پیدا ہوئی ہے, تو جب بجلی کے ریٹ زیادہ اگر ہوں گے تو کمپیٹیٹر کیسے. اب بجلی کے, اب اس گورنمنٹ کا اس گورنمنٹ کا فرق دیکھیے. آپ دیکھیے کہ ویسے تو کہتے ہیں, ہر بندہ کہتا ہے میں نے شروع کیا. آف کورس زرداری صاحب کے دور میں اس پہ کام ہوا, میاں صاحب کے دور میں شروع ہوا. عمران خان صاحب کے دور میں جو یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے, وہ انہوں نے سب سے پہلے پرائرٹی دی ہے ہائیڈرو پروجیکٹس کو. جیسے بھاشا ڈیم کی بات ہو رہی ہے, 1-2 اور گوملز کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سستی بجلی کے لیے ٹرائی کرنی چاہیے. 70 سال ہو گئے میاں صاحب, ہم نے سستی بجلی کے لیے ٹرائی نہیں کیا, اور ہر ایک نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے لیے جلدی سے یہ لوڈنگ ختم کرے, تو وہ آ گیا. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ آنے کی وجہ سے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ تو ختم ہوئی, لیکن یہ جو گردشی قرضے جو بڑے ہیں یہ میاں صاحب اسی وجہ سے بڑے ہیں. یہ تو ایک حصہ ہو گیا نا کہ ہمارا ڈیپ سی ہے اور ڈیپ پورٹ ہے. ڈیپ یعنی وہ پورٹ ہے کہ بھی یہ دنیا کی کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر کے اوپر ہے, جو ڈائریکٹ ہے. حالانکہ دبئی کی بھی نہیں ہے, کسی ملک کی بھی تقریباً نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا. جس طرح آپ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آپ کا بڑا وسیع ہے کہ گریٹر بے, اس کا سمجھ لگ رہی ہے کہ بھی آپ جو بھی سمندروں کے ساحل ہیں ان کے بے چیزیں ہیں. تو اس کے علاوہ یہاں گوادر میں جس طرح دنیا کے ملک ہوتے ہیں ٹورزم کے لیے افیکٹو ہوتے ہیں, ان میں پھر اکانومی میں سپورٹ ہوتی ہے. جس طرح
یہ $42 بلین ہے تقریباً. ترکی میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ 54 کے نزدیک یعنی یو اے ای کی ٹورزم کے اوپر ان کا ہے. تو یہاں یہ کام ابھی شروع ہوا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی ابھی گوادر میں جو ہے نا گوادر کا پروجیکٹ جو ہے یہ میڈیم اور لانگ ٹرم کے اندر کورڈ تھا. تو کیونکہ جیسے ابھی ہم نے انیشیل ٹاک میں نے بھی آپ سے بات کی کہ ابھی آپ کے فرسٹ جو فیز تھا اس کے بھی کچھ پروجیکٹس اسپل اوور ہو گئے ہیں فیز 2 میں. گوادر کے اوپر جو ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے وہ انہوں نے سٹارٹ تو کر دی ہوئی ہے اور ان کا یہ چائنیز ریسٹ لیس ہیں بیسیکلی اس وقت کہ گوادر کو سپیڈ اپ کیا جائے تاکہ 2-3 سال کے اندر وہاں سے لانچ کر دی جائے اپنی ٹریڈ کی اور ان کا جو شنجیانگ کا ایشو ہے وہ یہیں سے ہینڈل ہو سکتا ہے. تو ٹورزم جو ہے یہ سیکنڈ سٹیج میں سی پیک کا جو لانگ ٹرم ویژن 2017 میں ریلیز کیا تھا منسٹری آف پلاننگ کمیشن جو ہے پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم, اس میں ٹورزم کا ذکر ہے. اور چائنیز کا یہ جو گریٹر بے ایریا آپ نے ذکر کیا ہے یہ بیسیکلی چائنا کے ایسٹ کوسٹ پہ جو ایریا جس میں ہانگ کانگ بھی شامل ہے, مکاؤ شامل ہے. مکاؤ تو خیر نوٹوریس ہے گیمبلنگ کی وجہ سے, لیکن ہانگ کانگ میں بہت ساری ٹورزم ہے. پھر شینزن ایک ان کی جو سٹی ہے چائنا کی گوانگڈونگ میں وہ بڑی مشہور ہے, انہوں نے وہاں بہت ٹورزم اسپیشلی بزنس کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اسپیشل اکنامک زونز اسٹیبلش کی تھی جو آپ کی فری ٹریڈ گوادر کے قریب بھی اسٹیبلش ہونی ہے, بلوچستان میں بھی اسپیشل اکنامک زون ہونی ہے. اور جب یہاں پہ انڈسٹری ریلوکیٹ کر جائے گی اور جوائنٹ وینچرز ہو جائیں گے ہمارے لوکل انڈسٹری کے چائنیز انڈسٹری کے ساتھ, تو ساتھ ساتھ آپ کی الائڈ بزنس ٹورزم بھی سٹارٹ ہوگی. اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں میاں صاحب کہ جو گوادر کے ارد گرد آپ اگر وہ دیکھیں نا کوسٹ لائن, تو کچھ لوگ, میرا چھوٹا بھائی, میں تو ٹریول گوادر نہیں گیا ہوں لیکن وہ وہاں گیا ہے اور اس نے بڑی ہی کانفیڈنس سے اور بڑے ہی آپ سمجھے فخر سے مجھے بتایا کہ میں مالدیو دیکھ کے آیا ہوں لیکن گوادر کے ارد گرد جو تھے نا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت بن سکتے ہیں. صاحب ایک بات جو ہے نا ابھی ظاہر ہے آگے جا کے پرابلم جو آئے گی جو مجھ جیسے آدمی کو بھی سمجھ لگ رہی ہے کہ پوری دنیا میں باقاعدہ پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ بلا وجہ ہر آدمی, ہر ڈیولپر, ہر پراپرٹی ڈیلر کو یہ نہیں کہ وہ بے ہنگم قسم کی انویسٹمنٹ چوری چکاری سے لے آئے, لوگوں کو پریشان کرے اور پھر اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہوں وہ آبادیاں ویران ہو جائیں اور ویسے لے کے بھاگ جائیں, پھر انویسٹیگیشن ہوتی پھر اس پر اعتماد اٹھتا رہے. کہ یہ ساری جو لینڈ ہے گوادر کی یہ گورنمنٹ کو اپنے یعنی کنٹرول میں نہیں کر لینی چاہیے, اور اگر کسی کی ہے تو وہ باقاعدہ طور پر ہائی رائزز کے لیے ان کو تھوڑا سا ایریا دیں. جی میرا خیال ہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا, آئی ایگری ود دس. میں پرسنلی بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ جیسے چائنا نے اسپیشل اکنامک زونز کو پورا ٹوٹلی کنٹرول کر کے ڈیولپ کروایا اسٹیٹ کی انٹرونشن, آلدو ہم چائنیز جتنی اتھارٹیرین اسٹیٹ کی انٹرونشن تو شاید پاکستان میں نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ابھی جو چائنا کا جو ایک سسٹم ہے پولیٹیکل اور سوشل اور اکنامک سسٹم وہ 7-8-10 سالوں بریک کی طرف جانا ہے. عمر صاحب میں سوال آپ سے یہ چھوڑ گیا جس طرح ابھی میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری یہاں پلاننگ کا یہ حال ہوتا ہے کہ ابھی آپ لاہور دیکھ لیں کہ فرٹائل اور ایگریکلچرل لینڈ کو ہم نے تماشا بنا دیا. پورے پاکستان میں آپ کراچی سے چل کے پشاور تک چلے جائیں ارد گرد آپ کو اسکیمیں نظر آئیں گی, حالانکہ اتنی ضرورت نہیں ہے. کوئی پلاننگ اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی 2000 پلاٹ خرید کے بیٹھا ہوا ہے, ایک 10 پلاٹ خرید کے بیٹھا ہوا ہے, نہ ہم اس کو کہتے ہیں بنائے. ایگریکلچر لینڈ ہماری تباہ برباد ہو رہی ہے, چلو وہ تو پہلا تھا مسئلہ, اس کو بھی حل کرنا چاہیے. اگر گوادر میں بھی اس طرح کے یعنی 60 کلومیٹر دور جو لوگ 30 کلومیٹر دور, کیا گورنمنٹ کو اس میں ابھی بھی سوچ لینا چاہیے؟ سوال کا ہم جواب لیں گے آپ سے آفٹر شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو آگے بڑھنے کا, یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا, ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن ویلکم بیک. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. مطلب صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا, ایک تو یہی ہے کہ میں نے کیا تھا کہ وہاں جس قسم کی بے ہنگم ڈیولپمنٹ یا کوئی پتہ نہیں آدمی کہاں سے کوئی زمین خرید رہا ہے, کیسے بیچ رہا ہے, یعنی ماسٹر پلان بھی ابھی بنا ہے, ابھی پاس ہوا ہے, بلکہ بنا تو پہلے بناتے رہے
اور مجھے جو پتا ہے وہ باقاعدہ پتا ہے کہ یعنی وہ بنانے والے کا بار بار اس کو بدلتے رہے, کہاں کہاں زمینیں خریدتے رہے, اور پھر وہ ادھر ہی یعنی جاتا رہا. یہ ریکارڈ پر چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر دوسرے ملک جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ لگتی ہے کہ ان کا اعتبار تو ہے کوئی نہیں, بھی ایک جگہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں پھر چینج بھی کر دیتے ہیں. اس کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے, پہلے تو یہ بتائیے, پھر میں آگے سوال کرتا ہوں. اس کا بیسک بلو ایریا جو ہے گوادر کا, یہ ابھی بھی زیادہ تر مینجمنٹ چائنا سائڈ سے ہی ہوگی جو میرا خیال ہے, اور اس کا سسٹم, اس کا انفراسٹرکچر وہ بڑا جدید ہوگا. اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی جیسے پنجاب میں یعنی لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں, یا اور بہت سے شہروں میں. ایون آپ گجرانوالہ چلے جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایک بے ہنگم شہر ہے جو کسی بھی سائڈ پہ پھیل رہا ہے. آئی ایم شیور کہ گوادر میں ایسا کچھ نہیں ہے, اور گوادر ایک بڑا جدید, ایک بڑا اگر کسی ماڈرن آدمی سٹی نے ہوگا. 10 کلومیٹر دور جگہ خریدی ہے, 60 اس سے کلومیٹر, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بیکاز دیٹ از اے ریسٹرکٹیڈ ایریا. وہ ایک اسپیشل سٹیز ڈیولپ کیے جاتے ہیں, جیسے شنجن بھی پہلے ایک اسپیشل سٹی تھا, ایک اسپیشل اکنامک زون تھا. چائنیز کو بھی شنجن جانے کے لیے پرمٹ کی ضرورت تھی, جو کہ 20-25 سال 30 سال انہوں نے یہ پریکٹس جاری رکھی. اب آکے انہوں نے کچھ چند سال پہلے اس کو فری کیا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایسی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور سائٹ پہ دلانا چاہتا ہوں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سی پیک شروع کہاں سے ہو رہا ہے. یہ سوال بڑا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہاں سے شروع, پاکستان میں کس جگہ سے انٹر ہو رہا ہے, کس جگہ سے انٹر ہو رہا ہے, اور روٹ کیا ہے. چائنا جیسے کہ ابھی پہلے میں نے ذکر کیا تھا, چائنا 3 سائڈ لینڈ لاکڈ ہے. ان کے 12 ویسٹرن پروونسز جو کہ ان کی ٹوٹل لینڈ کا آلموسٹ 70% ہے, جبکہ پاپولیشن اباؤٹ 20% ہے. تو وہ سارے علاقے بے آبو گیان اور ویران پڑے تھے. چائنا گورنمنٹ ایک بڑی خوبصورت پالیسی کے تحت اپنے ایسٹ کوسٹ سے پاپولیشن کو انسینٹیو دے کے, میں یہ ورڈ یوز کروں گا انسینٹیو دے کے, اسے ہمارے ملک میں بہت سارے ورڈز کہے جاتے ہیں, جی کرپشن ہوگی فلاں ہو گیا, مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں, لیکن انسینٹیو دے کے ان لوگوں کو ویسٹرن سائڈ پہ لایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہم بھی اچھے ہیں, ایسی بات نہیں, لیکن ہم یہ کرتے ہیں, ہم اپنی تھوڑی سی زمین خریدتے ہیں, اس طرح سے موٹر وے یا کوئی بائی پاس نکالتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ 12 پروونسز جو ہیں ان کو سیکنڈ کیپٹل چنگڈو کو ڈکلیئر کر کے, جو کہ چائنا کا شاید چوتھا یا 5واں بڑا شہر ہے, بٹ اٹ از ان دا مڈل آف چائنا, سیچوان کا کیپٹل ہے, وہاں سے روڈ اور ریل کے ٹریک سے ان 12 پروونسز کو ملایا جائے گا. وہ 12 پروونسز دوبارہ انجیکٹ ہوں گے, کاشگر تک آئیں گے, کاشگر سے آگے یہ روڈ کا بھی اور ٹرین کا بھی لنک ہے. اور ایسٹیمیٹڈلی جو میرے پاس کیلکولیشن تھی, انٹر ہوئے گی جی یہ شنجیان سے یہ لوگ انٹر ہوں گے, اور گلگت والی سائڈ پہ اسکردو گلگت والی سائڈ, جو ہماری جو سڑک آ رہی ہے گلگت سے آلریڈی جو ہمارے پاس موجود ہے, جہاں ہم آپ ناران سائڈ کیا نہیں اس کو وائڈر کر رہے ہیں, اور آل دا ایئر راؤنڈ اس کو اوپن رکھنے کا, اور پھر ٹرین ٹریک ہے. آلموسٹ جو بجٹ ہے ٹرین ٹریک کا, اگر میں کسی فگر میں غلطی نہیں کروں, $22 ارب کا ٹرین ٹریک ہے, جو چنگڈو سے شروع ہو کے گوادر تک آئے گا. اور $22 ارب کا یہ روڈ ٹریک ہے. آپ سلک روڈ خاص طور پر آپ کا ہے, تو یہ سلک روڈ جس کو شاہراہ ریشم یعنی کہتے ہیں, اس روٹ کو بھی اس کے ساتھ یوز کیا جا رہا ہے, یا اور یہ علیحدہ روٹ ہوئے گا؟ جی میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کروں. سلک روٹ کا مطلب ہے 68 کنٹریز, ہم اسے صرف لیتے ہیں شاہراہ ریشم پہ, نام جو ایسا ہے, نام ایسا ہے, لیکن سلک روٹ کا مطلب ہے ان تمام 68 کنٹریز میں جب کبھی ریشم جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی تھی آپس میں. تو سلک روٹ ایک بڑا وائڈر ایریا ہے. اس میں بالکل جی ایسا شاہراہ ریشم بنی جہاں بڑے سال, شاہراہ ریشم یہ بہت چھوٹی ہے, ابھی اس نے بڑا وائڈر ہونا ہے, ابھی اس نے پورا سال کھلا رہنا ہے. اور جتنے ہم نے کنٹینر, میں آپ سے یہ بات سوری کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جتنے کنٹینر یہاں سے نکلیں گے, ٹرانسپورٹیشن میں جو چائنا کو فائدہ ہوگا, اگر وہ اس بارے میں میرے کئی لیکچرز ہوئے ہیں بیجنگ یونیورسٹی میں, اطہر صاحب کو پتا ہوگا کہ اس میں ہمیں وہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنے ویسٹرن پروونسز سے اگر کوئی چیز ٹرانسپورٹ کرنی ہے یورپ میں, تو وہ کتنی کاسٹ افیکٹو ہے. ان دا فیوچر سی فریٹ از گوئنگ ٹو پلے اے ویری بگ پارٹ ان دا کاسٹ. سو یہ بہت ساری انڈسٹری اپنی ویسٹرن سائڈ پہ یوز کریں گے. وہاں ٹرانسپورٹیشن یعنی گوادر میں بہت زیادہ یعنی سی روٹ پر چیزیں آتی ہیں یا وہاں سے ایکسپورٹ کی جاتی ہیں, تو وہ جو روڈ ہے وہ کیپیبل ہے اتنے کنٹینر, یہی ہمارا ریونیو ہے. دیکھیں سر, چائنا پورٹ اتھارٹی جو کہ سی پیک کو اس کی گوادر کو ڈیولپ کر رہی ہے, چائنا ہاربر,
चाइना हार्बर ने ऑलरेडी ये प्लान रखा हुआ है कि हमने यहां से इतने कंटेनर हैंडल करने हैं, उसके हमने इतने टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस लेने हैं, उन टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस को हमने रीइंबर्स करना है उस लोन में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को पे किया गया है। अब पे बैक फॉर्मूला तो आपको उन्होंने दे दिए हैं। नहीं, अगर बिल फर्जी मार्जिन फेज 1 कंप्लीट हो जाता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाती है, बाकी रह गया इंडस्ट्रियल जोन फेज 2 में, तो फेज 2 डिले भी हो जाता है। चाइना का तो अपना उन्होंने मसला हल कर लिया। अब तक यहाँ फंसे हुए कि हमारी डायरेक्ट फ्लाइट लाहौर से अब भी नहीं जाती। जब तक आबादी ज्यादा नहीं होगी हमारी, वहाँ ये लोग किस तरह की ट्रेड बढ़ेगी, हमारे लोगों को रोजगार कैसे खोलेगा? सर ऐसा है कि चाइनीज की एक कहावत है कि वो कहते हैं कि हम जब भी कोई काम सोचते हैं हम 100 साल सोचते हैं, उसके बाद करते सोचते हैं ना, उसके तो आपको पता अपने लिए सोचते हैं। देखिए सर, हर कोई अपने लिए सोचता है। क्या अमेरिका ने अपने लिए नहीं सोचा था? किसने अपने लिए सवाल दोबारा सुनिए, मैं बस कहां से तरफ जाना है कि अगर फेज 1 कंप्लीट हो जाता है, उनके कंटेनर शुरू हो जाते हैं, वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लीट हो जाती है, तो क्या ये वो दूसरा जो फेज हम कहते हैं इंडस्ट्रियल जोन हमारे मुख्तलिफ यानी इंटरचेंजेस पर बनेंगे, हमारी आबादी को उस तरह बिजली नहीं मिल सकेगी, रोजगार नहीं मिल सकेगा, इंडस्ट्रियल जोन वहाँ बनेगा नहीं, तो क्या इसमें कौन सा हमारे पास? आप जो बात कह रहे हैं सर, ये फेज 3 का है। ये अच्छा। फेज 1 का पीरियड ही नहीं है। फेज 1 में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें फेज 1 में सिर्फ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है रोड्स की सूरत में। अभी हमने इसमें तो वहाँ क्या हम लेके जाएंगे? वहां हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन ठीक कर रहे हैं, स्टेप्स है सर। ऐसा नहीं होता कि आप एक वहां से रोड जा रही है, वन बेल्ट वन रोड, जहाज उनके आ रहे हैं, उनकी एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, वो जहाज क्या करेंगे? अभी वो जहाज आने का और जाने का प्रोसीजर 2025 के बाद है। 2025 से पहले ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस और पाकिस्तान को दोबारा नहीं, इससे मुझे इस बात को जरा कंप्लीट कर लेनी चाहिए। फेज 1 का जो पीरियड है और फेज 2 का कि यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, चाइनीज पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे, यहां पे कंपनीज बनेगी, यहां पे फैक्ट्रियां बनेगी और यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो हम अपने लोकल रिसोर्सेज उन्हें देंगे कि बजाय इसके कि वो चाइना से कोई चीज मैन्युफैक्चर करके हाई एंड प्राइस पे बेचते हैं। खुशखबरी वाली बात है। बस खान साहब कहते हैं कि भाई हम खुशी से मारना जाते हैं, घर एतबार होता जी, वो कहते हैं तातरिया का बुरदा शुद, मार गजीदा बुरदा शुद। आज भूख लगी हुई है हमारी कौम को, 65% जो नौजवान है बेरोजगार है। ये दुरुस्त है, बहुत खूबसूरत माजी, जब अच्छी फिल्म में भी आप देखेंगे। अब इसमें फौरी तौर पर क्या करते हैं कि हमने तो खुद ये तो हम कर सकते थे कि वहाँ लोगों को इंडक्ट करते, वहाँ लोगों को भेजते, और हमने तो अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं शुरू की, छोटा सेस्ना हर हफ्ते भेजें, छोटा जहाज भेजें, यानी C-130 या 2 फ्लाइटें करें, लाहौर के लोग तो वहाँ नाश्ता करने चले जाया करेंगे ताकि लोगों का डर उतरे। एक तो मैं मियाँ साहब ये दौरान ब्रेक में उन्होंने एक बात कही थी गालबन वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, कि वो जो फर्क था आपने बताया था जी कि हमारी एक्सपोर्ट जो चाइना वो कितनी बताई थी 4.8 और इंपोर्ट वहाँ से आजकल जो हो गई है, तो वो फिगर का मैंने क्लियर कर दूं जो उन्होंने जिक्र किया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरी बात जो अहम ये है कि देखिए चाइना का ही अपना फायदा नहीं है, पाकिस्तान का ही फायदा है, पाकिस्तान का अपना फायदा नहीं है, चाइना का भी अपना फायदा है। तो ये एक बायलैटरल किस्म की अरेंजमेंट थी। जैसे मेरे मौजूद दोस्तों ने बताया कि शिंजियान और जो काशगर का जो रास्ता है वहाँ से ग्वादर को लेके जा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ग्वादर पोर्ट को उससे कनेक्ट करने का मगरबी उनके जो प्रोविंसेस हैं उसका बुनियादी मकसद ये है, उसको कनेक्ट करके वो जो अरेबियन सी में थ्रेट है किसी तरीके से जाहिर है कि इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, तो वो इसको काउंटर इधर से करना चाह रहे हैं। तो ये एक उनके लिए एक रास्ता बन जाएगा जाने के लिए, और बाकी मुल्कों को भी जैसे वन बेल्ट वन रोड का जो बेसिक इनिशिएटिव है या बेसिक विजन है जो 2030 तक जाना है हमारा, ये भी ग्वादर का भी, वो हासिल हो सके। अब मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारे लोगों की रोजगार का मकसद था वो 28 लाख के करीब 2.8 मिलियन लोगों को रोजगार मिलना था। जो असल चीज इस वक्त पाकिस्तान की आवाम भी देख रहे हैं, आम ले मैन भी सोच रहा है, ये तो एक्सपर्ट है ना माशाल्लाह बता रहे हैं, हो सकता है कि विजन जो चीजें हों वो अमली प्रैक्टिस में अभी वो उस तरह के पेस पे नहीं जा रही आके, वो जो है ना लोगों को रोजगार यहाँ पैदा होना वो पैदा नहीं हुए। जो हमारे जोन्स बनने थे इकोनॉमिक जोन्स वो हमारे पार्ट पे, वो उस पे हमारी चूंकि पॉलिटिकल आप देख रहे हैं कि सुबह शाम मजीद बढ़ाने की जरूरत। और इसमें सर एक और जो चीज जो बहुत अहम चीज है वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अक्सर लोग ये कहते हैं, बाहर की दुनिया भी कहती है, अमेरिका भी कहता है कि ये नॉन कंसेशनल ग्रांट, ये कोई लोन है, ये कोई ग्रांट नहीं है आपको मिली। जैसे अमेरिका बहुत
فخر سے کہتا ہے جی ہم پاکستان کو جب سے گرانٹ دیتے آ رہے ہیں، ایجوکیشن میں دے رہے ہیں، وومن امپاورمنٹ میں دے رہے ہیں، اور بے شمار ٹریننگ میں دے رہے ہیں، افسروں کو بلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ان کا بڑا چھوٹا چنک ہے. لیکن پاکستان کے جو پالیسی میکر ہیں، پالیسی ڈرائیور ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا الزام یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چائنا جو ہے وہ پیرس کلب کے پیرامیٹرز کو فالو نہیں کر رہا. پیرس کلب کے جو پیرامیٹرز ہیں اس میں یہ بالکل کلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی کس کاسٹ ہے، کیا کاسٹ ہے، کیا اس کے ریپرکشن ہوں گے، وہ تمام تر جو کہ ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو تحفظات ہیں اس کے اوپر جو سی پیک کا مسئلہ ہے. اب یہ چیزیں کچھ کافی حد تک آپ نے دیکھا کہ مخالفت ہوئی تو ہماری گورنمنٹ نے، جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، یہ اس میں آ کے یہ ہماری جو افسوس صرف یہی آتا ہے کہ ہمارے تمام چینل سیاست کر رہے ہوتے ہیں. خدا را ان ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ سی پیک پر غور کریں اور ان کو بتائیں کہ اس کے لیے ہمیں کنسسٹنٹ لانگ ٹرم پالیسیز اور کنٹینیوڈ پالیسی چلنی چاہیے. کوئی گورنمنٹ آئے جائے. بہتر بات کر سکتے بتائیے سر. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہم نے فیز 2 جو بھی شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس سب سے زیادہ ضروری ہے ٹیکنیکل امپلائمنٹ، جس میں آج بھی پورے پاکستان میں جب میں بڑی ریسرچ کرتا ہوں تو مجھے چند ایک ادارے ملتے ہیں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ سیکٹر میں جو کہ ٹیکنیکل سکلڈ لوگ پیدا کر رہے ہیں. میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں ایک پی این بی جو ہے ہی کین آلسو بی اے سرٹیفائڈ، ایک ڈرائیور، ایک پلمبر. تو میں ہم سیکنڈ فیز پہ یہ تو بات کر رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کو ہم نے سالو کرنا ہے، لیکن ان امپلائمنٹ سالو کرنے کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کی بہت ضرورت ہے. میں صرف یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی منصور صاحب، اب یہ ہے کہ درست ہے، دنیا کے ممالک اپنے اپنی پالیسی بناتے ہیں، اپنے عوام کے لیے بناتے ہیں، دے ہیو دا رائٹ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ابھی عبدالباسط خان صاحب نے کہا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے، اس سے شروع میں کہا تھا ہم اس معاہدوں کو ری وزٹ کریں گے، کیونکہ بڑی تنقید تھی کہ یہ معاہدے صحیح نہیں ہوئے، یہ بڑے پیار سے ہوئے ہیں، جیسا رومانس ہوتا ہے کوئی جو مرضی کر لو. لیکن وہ بھی ہم چلو کم از کم ایک بات پر ہی آ جاتے کہ کوئی بجلی ہم، یعنی بے شک سنا تو ہم نے یہی تھا کہ چائنا کہتا ہے ہم بجلی آپ کو دے دیتے ہیں. یہ سب چائنا میں اتنے ڈیم ہے، کہتے ہیں کہ چاند پہ سے دیکھے جا سکتے ہیں، اتنے ڈیم ہے چائنا کے پاس. اچھا اب یہ ہے کہ ہم آئی پی پی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم یعنی کولے سے بنا رہے ہیں، ہم نندی پور کو کچھ نہ کر سکے، اربوں روپے لوگ کھا گئے. یہ ہے کرپشن ایک طرف. کیا اس حکومت میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری اس سی پیک میں یا چائنا کے معاہدوں میں کچھ نظر آئی آپ کو؟ جی میں دیکھتا ہوں جی کہ جون اور جولائی اگر آپ لاسٹ ایئر دیکھیں 2020 تو اس میں ہائیڈرو پاور کے 3.9 بلین کے پروجیکٹ سائن ہوئے ہیں، 11 بلین کے ٹوٹل ہوئے ہیں، اور ریلوے کا 7.1 بلین کا جو ہے پروجیکٹ وہ بھی انہوں نے ری ویمپ کرنے کا پاکستان ریلوے پشاور اور کراچی جی اس کا یہ سائن کیے گئے ہیں. تو یہ 11 ارب ڈالر ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے جس کو آپ نے 2020 کے اندر اس گورنمنٹ نے دوبارہ ری وزٹ کیا. اس کے علاوہ فیصل آباد میں جو سب سے بڑی اسپیشل اکنامک زون ہے وہ رول آؤٹ ہوئی ہے جنوری 2020 میں. اور جو ہمارے جو انڈسٹریل زون ہے، یہ جو حکومت کا جو حکومت آتی ہے وہ ہر جگہ انڈسٹریل زون بنا کے اس کو خالی زمین کو لے لیتی ہے، تو آپ دیکھیں ساری خالی پڑی ہے. جی یہ ایک پرابلم تھی نا، یہ امپلیمنٹ ان کو لوگ اگر کمرشل بیسس پہ لے کر رکھ کے بیچتے رہیں گے تو پھر آپ کی بات نہیں بنے گی نا. ان کے اوپر فورسفلی اب تو یہ قاعدے میں 228 کروڑ روپیہ، یعنی 2 کروڑ 80 لاکھ روپے. اگر آپ 10 ایکڑ کے 30 کروڑ تو وہ انویسٹمنٹ ہوگی، تو انڈسٹری کہاں سے لگانی؟ انڈسٹری کہاں سے؟ یہ ایک پرابلم. اب دیکھیں کہ ادھر آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں بھی ایک پنجاب اسمال انڈسٹریل کارپوریشن ہے پسک کے نام سے، کبھی 11-12 ان کی انڈسٹریل اسٹیٹس پڑی تھی، کوئی قصور کے پاس ہے اور جگہوں پہ بھی، اور وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹس کے لیے لے کے پلاٹس رکھ دیتے تھے، اور جو باہر ان کے مین آفیسز تھے وہاں پہ لوگ ڈرتے تھے جاتے ہوئے کہ یہاں پہ بس. اب میں آپ کو بتاؤں اگر آپ خود بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو قصور والی اگر آپ جا کے دیکھیں تو ریسنٹ 2 سالوں کے اندر ہر بندے کو انہوں نے فورسفلی ان کو بلڈ کروایا کہ جی چاہے ویئر ہاؤس بناؤ چاہے جو بھی بناؤ گے تو یہ رکھ سکتے ہو ورنہ ہم کینسل کر دیں گے الاٹمنٹ. تو آئی تھنک یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے جس کے اندر ٹائم لگے گا. کر رہے ہیں کوئی لاسٹ بات کرنی ہے؟ جی آئی تھنک میری ایک جو پالیسی میکرز کو گزارش ہے، اور ایون جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ریلیونٹ جن میں انڈسٹریلسٹ بھی شامل ہیں، بزنس کمیونٹی شامل ہے، اکیڈیمیا شامل ہے، بہت ضروری ہے یہ ان کا شامل ہونا. ایک تو یہ کہ جو ریسرچ اکیڈیمیا جنریٹ کرے وہ انڈسٹری کے ساتھ مل کے سی پیک کے حوالے سے جو سی پیک سینٹرز بنائے گئے وہ بالکل ناکارہ قسم کی ان کی میننگ کی گئی، جو سٹاف تھا وہ پراپر نہیں رکھا گیا اکیڈیمک ریسرچ کا. چائنا میں چنگوا یونیورسٹی میں گیا. سیکنڈ، فرمز جو ہیں وہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ چائنا ہمیں کل کرنے نہیں آ رہا، چائنا وہ انڈسٹری لے کے آئے گا جس کی یہاں پہ لوکل سکل ڈیولپ ہوئی ہوگی،
اور اس کو وہ لنک کرے گا انڈسٹری کو, کیونکہ وہ ہائی ویلیو جا رہی ہے. اور تھرڈ پالیسی میکرز کو یہ چاہیے کہ وہ ایک فریم ورک, پریڈکٹیبل فریم ورک انڈسٹریل پالیسی کا دیں. اس ملک کے پاس انڈسٹریل مینوفیکچرنگ سے گروتھ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اگر یہ نہیں کر سکیں گے اسپیشل اکنامک زون میں, چائنا نے بھی ایسے ہی گرو کیا ہے اور چائنا آپ کا بڑا کاؤنٹر اس میں ساتھی ہے, اگر آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں تو اسپیشل اکنامک زون کا ایسا فارمولا ہے کہ لوگ اس کو ٹریلینز آف ڈالر دے کے سیکھنے کو تیار ہیں اور وہ آپ کو صرف سی پیک میں دینے کو تیار ہیں. سر بالکل جی, آپ نے ایک ہائی لائٹ کیا کہ اس گورنمنٹ میں ہمارے وزیر تجارت نے اس پہ آبزرویشن دی تھی. میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی آبزرویشن تھی بھی چائنا کے ساتھ تو اس کو میوچولی حل کرنا چاہیے تھا, اس کو پبلکلی اس پہ آبزرویشن نہیں دینی چاہیے تھی. یہ ایک اچھا میسج نہیں تھا. دوسری بات ہے انڈسٹریل زون اور انڈسٹریل زون پالیسی بڑی سمپل ہے. آل دو ٹائم شارٹ ہو رہا ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بریفلی بتانا چاہتا ہوں کچھ چیزیں. انڈسٹریل زون پالیسی بہت ایزی ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی بھیج رہے ہیں. اگر کوئی کمپنی آپ کے ملک میں $1 ملین کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرتی ہے تو آپ اسے انٹائٹل کریں کہ ہم آپ کو فلاں انڈسٹریل زون میں اتنی جگہ فری آف کاسٹ دیں گے. نہ صرف یہ کہ آپ اس انڈسٹریل زون کو اناؤنس کریں, اس کی زمینیں آپس میں خریدتے بیچتے رہیں اور بعد میں اس کی پرائز بڑھاتے رہیں, اور ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ نے ریٹ آف انٹرسٹ لگائیں تو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو آپ نے اگر کرنا ہے $1 ملین کا ایک پیرامیٹر رکھیں, $2 ملین کا, پھر آپ ان سے آپ پورٹل بن گیا. جیسے اپنے یہ فیصل آباد فیڈمک جو ہے, فیصل آباد انڈسٹریل ڈیولپمنٹ زون جو ہے, اس پہ پورٹل بن گیا جس میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے بجلی کتنی کنزیوم کرنی ہے, آپ نے جو ہے پانی کتنا کنزیوم کرنا ہے. بڑی ریزرویشن ہے چیمبر کی, وہ کہتے ہیں کہ ہم بجلی بھی اپنی پیدا کریں, کیوں نہیں ہمیں پیدا کرنے دیتے. یہ این او سی ملتے ہی نہیں ہے جب تک آپ بابڑا کی نہ لیں. سر میں چونکہ اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں تو وہ دیں گے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ امپلائمنٹ کتنی جنریٹ کریں گے. ہر ایک انڈسٹری کے ساتھ آپ کی ایک امپلائمنٹ کی فگر ہے کہ آپ نے کتنی امپلائمنٹ کو, کتنے لوگوں کو انگیج کرنا ہے. جب آپ یہ نہیں کر رہے تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ انڈسٹریلائزیشن کر سکتے ہیں؟ مجھے تو کوئی فارمولا سمجھ نہیں آتا. ویری اسٹرینج. آپ دیکھیں کہ اب بھی جو لوگوں کو خوشگوار مستقبل کے سہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں, یعنی پالیسی بنانے والے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ چلنے ہی نہیں دیتے. کنزیومر کنٹری تو پہلے ہی بن چکا ہے. اب آپ بتائیے کہ چیمبر آف کامرس بھی بغیر پروگرام کر چکا ہے, یہ وزیر خزانہ ہو یا کوئی ہو, جب وہ بجٹ بنتے ہیں تو باقاعدہ ہوتا ہے بھئی آپ پہلے تو زمین مہنگی بیچتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی یہ سارے این او سی آپ ادھر سے لیں گے, بجلی آپ اس کو پیدا کرنے نہیں دیتے. اگر بجلی آپ مہنگی دیں گے تو وہ کیا بنائے گا؟ کیا ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے باقی ملکوں کے ساتھ ایکسپورٹ کے معاملے میں. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے, اور اس میں ہم دیکھیں کہ انہوں نے 80s میں ان کی کوئی 90% غربت, شرح غربت تھی, انہوں نے آگے 0% کر دیا آج. یہ ہے چائنا کی ترقی کامیابی, بڑی حیرت انگیز طریقے سے ہے. لیکن سر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم چائنا ہے یا امریکہ ہے وہ ہمارے دشمن نہیں ہے. دشمن ہم خود لوگ اپنے آپ کے ہیں. ہم لوگوں نے آج تک 47 کے بعد سے دیکھا جائے تو ہمارے جو سیاستدان ہیں یا جو ہماری بیوروکریسی ہے, جو فیوڈل لارڈز ہیں, بنیادی طور پہ دے سیلفش. انہوں نے کبھی ملک کے لیے, قوم کے لیے کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے ہم کہہ سکیں ہم خوش ہو سکیں. اس میں سر میں یہ عرض کر دوں کہ چائنا جو اس وقت کام کر رہا ہے, ہمیں اب بیٹ رہنا چاہیے, پر امید رہنا چاہیے, اور چائنا کے ساتھ رہنا چاہیے. بہت شکریہ. پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ سن رہے تھے, جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. آپ نے دیکھا کہ سی پیک ہمارا روشن مستقبل, گیم چینجر, لیکن ہمیں جو ٹیکنیکل جو ہے اسکل وہ اس پر بڑا فوکس کرنا پڑے گا. حکومت کو اپنی جو پالیسی ہیں ان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. وہی یعنی قرضوں کا مسائل, زمین کے مسائل, بجلی کے مسائل, اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان سے این او سی لینے کے مسائل, اگر یہ حل نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی پاکستانی عوام پہ کو یہ جو خواب دکھائے جا رہے ہیں یہ بھی کہاں تک پورے ہوتے ہیں. اس پر بڑی ضروری ہے کہ حکومت اس پر جو ہے وہ غور و خوض کرے, اور جہاں جہاں جو انویسٹر کے لیے کوئی پریشانی ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ اپنا رائے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. خبر